बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि पीटीआई को 440 वोल्ट का बड़ा झटका लगा है। ये झटका क्या है ये आपके साथ डिस्कस करना है पूरी तफसील के साथ। आप जल्दी से बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँचती रहे। जनाब, हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपके ताउन से मसाजिद में लगने का सिलसिला जारी व सारी है। बहुत तेज़ी से हमने तकरीबन कोई 35 मसाजिद में इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले लगा लेंगे और फिर उसके बाद ये सिलसिला रमज़ान में भी जारी। सारे रमज़ान में हमारा राशन का प्रोग्राम है, वो इंशाअल्लाह आपके ताउन से चलाएंगे। ये वीडियो के आखिर पर मैं एक वीडियो भी लगाऊंगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। और नमाजी और रोज़ादार भी उस पानी से इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे इलाके के लोगों के साथ साथ। तो बात ये है कि 440 वोल्ट का झटका कौन सा लगा है। 440 वोल्ट का झटका ये लगा है कि जो इन्होंने अपने आप को जम किया था बड़ी प्लानिंग के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, ताकि हम आज़ाद न रहें और वहाँ जम कर दें। अब जम करना ही इनके गले पड़ गया है। वो मखसूस सीटें नहीं मिली, वो जो मखसूस सीटें थीं इलेक्शन कमीशन ने वो महफूज शुदा फ़ैसला सुना दिया है और वो मखसूस सीटें इनको नहीं मिली। अच्छा, अब ये भी देखिएगा कि वो मखसूस सीटें कहाँ जाएंगी, ये भी बड़ी दिलचस्प डिबेट है। 5 रुकनी ये बेंच था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। 4-1 से ये फ़ैसला आया है। एक मेंबर ने ये इख्तलाफ किया है फ़ैसले से, बाकी 4 के, तो वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। इस केस के दौरान भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक ख़त भी सामने आया था और उस ख़त में कहा गया था कि हमने तो मांगी नहीं है सीटें, ये कि हमने तो जमा करवाई थी, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्त होती है वो जमा करवानी होती है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो ये पता ही नहीं था कि ये होने क्या जा रहा है। और फिर उसके बाद जनाब उन्होंने वो लिस्ट भी जमा नहीं करवाई। जब वो लिस्ट जमा नहीं करवाई तो डेफिनेटली उनको वो फिर इस तरीके से मिलेगा भी नहीं। और बहुत सारे कानूनी और आइनी माहिरीन तो पहले ये भी कह रहे थे, मैंने खुद भी बात की कि भाई ये उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा, वो खुद आज़ाद लड़े हैं और पीटीआई के हिमायत से लड़े हैं। वो उनकी अपनी जमात की एक सीट भी नहीं है। तो आइनी और कानूनी माहिरीन कह रहे थे कि जी कम अज़ कम किसी जमात में इतने सारे आज़ाद शामिल होने के लिए ये शर्त है कि वो उनकी अपनी एक सीट जीती हुई ज़रूर हो। उन्होंने कम अज़ कम इलेक्शन में कोई एक सीट ज़रूर जीती हो। तो इन्होंने तो एक सीट भी नहीं जीती। उन्होंने तो सिर्फ बस इलेक्शन में एक रजिस्टर्ड जमात थी, बाकी उनके अपना सरबराह भी पीटीआई की हिमायत से ही इलेक्शन लड़ा है। तो वो किस तरीके से, और अब उन्होंने अब जो ये मखसूस नशिस्तें हैं, अब इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला आया है, ये कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तें हैं, इनसे पीटीआई महरूम हो गई है। अच्छा, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है तो असल में वही पीटीआई के लोग हैं। इसी तरह से जनाब पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 और अक़लियतों की 3, तो 27 नशिस्तों से महरूम हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सबसे ज़्यादा उनको यहाँ नुकसान हुआ, चूँकि उनकी अपनी हुकूमत है वहाँ पर। यहाँ पर 21 नशिस्तें हैं, 21 नशिस्तें, और अक़लियतों की 4 नशिस्तें, ये भी नहीं, उनको ये भी नहीं मिलेंगी। इसके अलावा जनाब सिंध असम्बली में ख़वातीन की 2 मखसूस नशिस्तें, वो भी उनको नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत सारी, अब ये जाएंगी कहाँ? ये उसी तरह से सीटें जैसे पहले एक तो उनको अपने तनासब से मिली है ना सीटें, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, और फिर बाकी चीज़ें MKM को, बाकी लोगों को। ये सीटें भी अब नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पर MKM पर, मौलाना साहब की जमात पर, बाकी जमातों पर उसी प्रोपोर्शन, उसी रेशो के तहत, उसी तनासब के तहत ये तकसीम होती जाएंगी ये नशिस्तें। अब अगर ये कहीं कौमी असम्बली में 23 नशिस्तें बनती हैं या 24 बिलफर्ज जो कि पीटीआई को जानी थी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जानी थी, उनमें से जैसे जैसे जिस जमात का तनासब, मसलन अगर बिलफर्ज वो 10 नून लीग को मिल गई तो फिर 5 पीपल्स पार्टी को मिल गई, तो बाकी कोई, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। अब उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी तकरीबन बन जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM
اور باقی جتنی جماعتیں چھوٹی ان کے ساتھ شامل ہوئی ہیں، تو ان کو جب مخصوص نشستیں ملیں گی تو اب یہ تقریباً کو 2/3 میجارٹی ملے گی۔ کیا گیم کھیلا ہے کھیلنے والوں نے کہ 2/3 میجارٹی کسی اور ایک جماعت کو نہیں، واضح اکثریت کسی ایک جماعت، سب کو ملا کے 2/3 میجارٹی، کہ جب بھی ہم گھمائیں چابی تو وہ 2/3 میجارٹی یوں درخت کے پتوں کی طرح بکھر جائے، وہ 2/3 میجارٹی۔ میں کل ایک بیان دیکھ رہا تھا، اور وہ بیان تھا جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا، یعنی کل ہی شہباز شریف صاحب الیکٹ ہوئے اور کل ہی ان کا ٹی وی پہ ایک بیان تھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر ہمیں سادہ اکثریت ملتی اور نواز شریف آ جاتے تو پھر 2 سال میں اس قوم کے ہم سارے معاملات حل کرتے۔ اس کا مطلب ہے اب ان کو بھی یہی پتہ ہے، وہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ بھائی بہت بڑی بڑی امیدیں نہ جمائیں ہم سے، اس طریقے سے امیدیں نہ رکھیں کہ جی ہم کوئی سرسوں اپنے ہتھیلی پہ سرسوں جما دیں گے، یا کوئی ہم کو اس طریقے کا کوئی جادو کا کوئی ہمارے پاس کوئی الدین کا چراغ ہے یا جادو کی چھڑی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے بھی کم از کم یہ مانا ہے کہ اگر نواز شریف آتے تو وہ یہ کر دیتے۔ اس دفعہ نا بہت ہی عجیب و غریب سی صورتحال ہوئی، اور مجھے بہت سارے ذرائع نے بتایا، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ بھائی یہ ہوتا تھا نا کہ جب تک آپ سر جھکائیں گے، یعنی سر جھکانا آپ کو آتا ہو، بس پھر آپ کو جو ہے نا، اب تک تو ہم یہی سنتے رہے ہیں۔ اب ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف سر جھکانا نہیں ہے، آپ کو سر جھکانا بھی آتا ہو اور کھلانا پلانا بھی آتا ہو۔ یہ بڑی ستم ظریفی ہے، یہ بہت بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز کی بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ آپ کو سر جھکانا بھی آتا ہو سیاسی لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ کھلانا پلانا بھی آتا ہو، ٹھیک۔ میں نے کچھ بہت ہی اتھینٹک ذرائع سے بات کی، ان کا نقوی صاحب بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیصلہ نا اوپر سے ایک سینٹرلائزڈ فیصلہ ہوتا تھا، اسٹیبلشمنٹ یا وڈا گھر یا کنٹرول ٹاور جن کو میں کہتا ہوں، وہ اگر فیصلہ کرتے تو ایک سینٹرلائزڈ فیصلہ ہوتا تھا کہ اوپر سے جو حکم آیا۔ اب یہ تقریباً کوئی یہ اس پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی یہی ہوا، اور خاص طور پہ اس دفعہ کہ 18ویں گریڈ کے بندے نے، 19ویں گریڈ کے بندے نے، 20ویں گریڈ کے بندے نے اپنا ہی کاروائی ڈالنی نیچے سے شروع کر دی۔ مطلب اوپر کو بتائے بغیر مقامی لیول پہ ہر بندے نے اپنی اپنی لوٹ مچائی ہے۔ یہ بات بہت زیادہ خطرناک ہے، اور جب یہ اوپر پتہ چلا تو یہ بہت سارا کام ڈال چکا تھا، اور کچھ ایک سیکشن اور کچھ دوسرے سیکشن، میں بہت ہی محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، کچھ ایک سیکشن اور کچھ دوسرے سیکشن میں اس طرح کے فاصلے، یہ اختلاف تھا کہ یہ ادھر جا رہا تھا تو وہ ادھر جا رہا تھا۔ یہ کام بڑا غلط ہوا ہے، یہ کام، اب اس کام کو روکنے کے لیے فیوچر میں بہت بڑی پلاننگ کرنا پڑے گی، بہت کچھ کرنا۔ یہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت بھی بہت ہی اندر سے سپورٹ حاصل ہے، ٹھیک ہے، یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں ان کی مکمل سہولت کاری ہوتی ہے۔ یہ کل پرسوں انہوں نے ڈکلیئر کیا محمود خان اچکزائی کو پریزیڈنشل اپنا کینڈیڈیٹ، ٹھیک ہے نا، نامزد کر دیا کہ یہ ہمارا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے، یہ آصف علی زرداری کے مقابلے میں جو ہمارا صدارتی امیدوار ہے وہ یہ ہے، ٹھیک۔ اور کل ہی انہوں نے ان کو پرسوں نامینیٹ کیا یا کل نامینیٹ کیا، تو آج جو ہے نا کل ان کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا۔ اب یہ سہولت کاری نہیں ہے تو کیا ہے؟ مطلب ان کے گھر پہ، محمود خان اچکزئی کے گھر پہ چھاپا کیوں پڑا؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کوئی ڈاکو ہے؟ وہ کون ہے کہ بھائی آپ نے ان کے، اچھا آپ اگر چھاپا ماریں گے صحیح تو کیا بگاڑ لیں گے؟ بھائی یہ وہ سہولت کاری ہے کسی کو ہیرو بنانے کے مترادف ہے، کسی کو اس طریقے سے کہ جناب یہ ہیرو بنے، اور پھر اس کے بعد یہ تو اب پوری ایک پلاننگ ہے، پورا ایک۔ اور نون لیگ ایسے سر جھکا کے بیٹھی ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وہ مرکز میں ہو، ان سے تو 10 گنا زیادہ آج تقریر اچھی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے، ان سے تو 10 گنا زیادہ۔ نے کہا آپ کو پی ٹی آئی والوں کی طرف دیکھ کے کہا ہے کہ مینڈیٹ ملا،
ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہمیں بھی ملا، نون لیگ کو بھی ملا وغیرہ، اس لیے نہیں ملا کہ یہاں آپ آ کے اسمبلی میں اودھم مچائیں، اسمبلی میں گالیاں دیں، اسمبلی میں انتشار پھیلائیں، اور آپ جمہوریت کر رہے ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں جمہوریت اور آئین سکھانے والے؟ یہ بلاول بھٹو زرداری کوئی گرے ایریا نہیں چھوڑا، بلیک اینڈ وائٹ میں بات کی، بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کھری کھری سنائی۔ یہاں تو بھائی اسمبلی تو چھوڑ دیجئے، یہاں تو یہ فیصل ووڈا کا جواب نہیں دے سکتے۔ فیصل ووڈا بیٹھا ہوتا ہے خیر سے ماشاءاللہ مالشیا پالشیا، اور جن کا وہ ماؤتھ پیس ہے وہ یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے ٹی وی پہ، اور ساتھ ہی نون لیگ کے بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو جواب تک نہیں دے سکتے، ان کو ٹوک تک نہیں سکتے، ایسے سر نیچے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے ان کا قرض دینا ہو۔ مطلب ایسے کل اسمبلی میں نے دیکھا بالکل ڈیفینسو پہ، بالکل بیک فٹ پہ، بالکل اسی طریقے سے۔ اور اسمبلی میں جو ہلڑ بازی ہونی تھی وہ بڑی پری پلانڈ طریقے سے، حالانکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا، آپ بہت سارے لوگ میری گواہی بھی دیں گے کہ یہی اسمبلی ہوتی تھی کہ جب پرائم منسٹر کا الیکشن ہو رہا ہوتا تھا اسی میں آرمی چیف آتے تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی آتے تھے، اسی طرح سے وہ جو ہے نا ساتھ ایئر چیف آتے، نیول چیف آتے، باقی لوگ بھی بہت سارے آتے، کوئی نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتہ تھا کہ انہوں نے ہلڑ بازی کرنی ہے اس طریقے سے، اور اگر وہ آ جاتے تو وہ ہلڑ بازی نہیں ہونی تھی اس طرح کی جو ہلڑ بازی ہوئی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی ایک پری پلانڈ سی صورتحال سامنے آئی ہے، اور اسی پری پلانڈ سی صورتحال میں وہ یہ ہے کہ جناب وہ سنی اب جو سیٹیں یہ تقسیم ہوں گی، اب یہ بہت بڑا ان کو جھٹکا نو ڈاؤٹ ہے۔ خود جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے وہاں پر بھی اپوزیشن کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، وہاں پر بھی یہ سیٹیں تقسیم ہو جائیں گی۔ بلوچستان میں تو خیر یہ ویسے نہیں تھے، وہاں پہ یوتھیا وائرس اتنا کوئی نہیں پھیلا، اور ساتھ ہی سندھ میں بھی اور کراچی میں بھی اس دفعہ تو یوتھیا وائرس مر گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا، میں ہمیشہ ہی کہوں گا کہ یوتھیا اس کا اپر چیمبر فارغ ہوگا، یوتھیا ریڈی والا ہو یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، جہالت میں برابر ہوں گے۔ اور جب تک اس ملک میں یوتھیا وائرس ہے اور یوتھیا وائرس کی ویکسین نہیں آتی تب تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ الٹے کھڑے ہو جائیں، آپ استحکام پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ الٹے کھڑے ہو جائیں نا، آپ نہ معاشی استحکام آئے گا، نہ سیاسی استحکام آئے گا کسی قسم کا۔ اب میرے کچھ دوست ہیں جو بہت بڑے اچھے دوست ہیں، صحافی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ دیکھیں انہوں نے سرکاری ٹی وی نے ان کو دکھانا بند کر دیا، ان کی کوریج بند کروا دی، وہ سپیکر صاحب نے بند کروا دی، وہ یہ کروا دی۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہر ملک میں اصول ہوتے ہیں، ہر ریاست کے اپنے قانون ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے اپنے قانون ہوتے ہیں، جانوروں کے لیے اپنے قانون ہوتے ہیں۔ ایک معصوم انسان کے لیے، بے گناہ انسان کے لیے ایک الگ قانون ہوتا ہے، ساتھ ہی وہ قانون اسی طرح سے عادی مجرم کو ڈیل نہیں کرتا، اسی طرح سے ایک قانون وہی قانون اسی طریقے سے خاتون کو ڈیل نہیں کرتا، وہی قانون اس طریقے سے دہشت گرد کو ڈیل نہیں کرتا، وہی قانون اس طریقے سے خود کش بمبار کو ڈیل نہیں کرتا۔ یہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے، ایسی بات نہیں ہے، لوگوں نے اپنے قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں۔ وہی قانون اب یہ جس طریقے سے کل اسمبلی میں جو اشارے ہو رہے تھے، میں خود بیٹھا تھا، جو نعرے، جو دھکم پیل، جو جس طریقے سے، آپ یقین کیجئے میں آپ کو بتاؤں، میں گھر پہ آیا تو میرا چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ابو یہ کیا ہو رہا ہے اسمبلی میں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، واللہ یقین کریں یہی کہ یہ کون لوگ تھے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ سیاستدان تھے۔ کہتے مجھے تو ڈاکو لگ رہے تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ بچوں کی نفسیات پہ اگر اس طریقے سے آپ نے ایسے لوگوں کو دکھانا ہے، پھر تو انا للہ ہی پڑھ لیجئے۔ پھر آپ وہاں کیوں نہیں بولتے کہ جناب عراق سے لاشیں آ رہی تھی تو امریکہ کے میڈیا پر پابندی تھی، وہاں کیوں نہیں بولتے آپ؟ وہاں پر بہت ساری چیزوں میں وہ پابندی، وہ جناب ان کے جاسوس وہاں گئے تو ایک سٹوری چھاپ دی گارڈین نے، تو گارڈین کا جینا حرام کر دیا یو کے نے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہر کسی کے اپنے اصول اور ہر کسی کے اپنے قانون ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنے ریاست کے بنائے ہوئے رولز ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کا اودھم مچائیں
आप माशरती फैब्रिक को तबाह बर्बाद करें, आप गलत गलत इशारे करें, आप गलत गलत गालियां दें, नंगी गालियां दें, और आपको बच्चे भी देखें, फैमिलीज भी देखें और कहें कि जनाब इनकी तो कवरेज होनी चाहिए। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत ठीक कहा है, उनके असतूर साहब के बारे और इमरान रियाज के बारे में उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सहाफ़ी को कानून और आइन से बलतर हैं, वो भी उसी मुल्क का कानून सहाफ़ियों पर भी लागू होगा। अब सहाफ़ियों को भी चाहिए कि जब आप बोल रहे हैं तो आप पहले तोल के बोलें। आप पहले, अब इमरान रियाज एक ट्वीट शेयर कर, उनका ये नहीं है कि कभी ये गलती से हो गया, ठीक है ना। मैंने ज़िंदगी में, आप यकीन करें, कोई ट्वीट नहीं डिलीट किया। क्यों नहीं डिलीट किया किसी किस्म का भी? क्योंकि मुझे पता है कि जनाब ये ट्वीट जो है ना, अगर मैं डिलीट करूंगा तो वो फिर, अच्छा कभी अगर मुझे याद तो नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर किया भी हो कोई एक ट्वीट को, वो इस लिहाज से नहीं कि मैंने कोई प्रोपेगेंडे या एजेंडे की बुनियाद पर कोई टेक्निकल मिस्टेक हुई होगी उसमें, ऐसी बात। इमरान रियाज साहब एक ट्वीट करते हैं, उनका वतीरा है 4 घंटे तक उनको लाखों लोग देख लेते हैं, उसके बाद उसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद वो कहा जाता है कि जनाब इधर उधर के सहाफ़ी तनकीद करते हैं, भाई यार ये देखें ना आपने ये गलत काम किया है, उसको डिलीट कर देती। अच्छा फिर एक दफ़ा मानते हैं ऐसा होता है, फिर दूसरे दिन फिर वही करते हैं। रोज़ाना 3-4 ट्वीट्स के साथ उनकी यही एक्सरसाइज रहती है, तो 2-3 घंटे के लिए उनको रहने देते हैं, जब पूरे 2-3 लाख लोग उसको देख लेते हैं फिर उसके बाद वो डिलीट कर देते हैं। तो ये सहाफ़त में किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप जो मर्जी आए करते रहें। अब दूसरे साहब हों तो मैं किसी की भी ना गिरफ्तारी की ना कुछ, वो मैं मजम्मत करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदाराना सहाफ़त करें, जिम्मेदाराना। आपने क्लेम किया है उस क्लेम पे डट के खड़े हों, आपने क्लेम किया है उस क्लेम का सबूत आपके पास होना चाहिए, उस क्लेम का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, उस क्लेम को या किसी जराए से आप वो करें। ऐसे बैठ के शुरली छोड़ देना और आप ना देखें चीफ जस्टिस है सामने वाला, आप ना देखें आर्मी चीफ है, आप ना देखें, और फिर उसके बाद आप इम्यूनिटी लें कि जी मैं तो सहाफ़ी हूँ, मैं तो वीलागर हूँ, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो कानून से भी बालातर हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। इस मुल्क में ऊधम भी चलता रहे और इस्तेकाम भी आए, ये हो नहीं सकता। जैसे वो कहा था ना कि भाई अपना लिखा तो कश्मीर के लिए था कि जुल्म रहे और आमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, ये नहीं हो सकता हुजूर, ठीक है ना। और साथ ये भी नहीं हो सकता कि संग व खिश्त मुकय्यद हो, संग व खिश्त मुकय्यद है और सग आज़ाद, यानी मकसद ये फैज़ अहमद फैद की बहुत ही मशहूर नज़म है, और वो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि भाई संग, ये यहाँ पर ये रिवाज चल पड़ा है कि संग व खिश्त को तो मुकय्यद कर दें, सग को कुत्तों को आज़ाद कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। भाई अगर कुत्तों को कंट्रोल करना है तो उनको को सोटी मारोगे, को वट्टा मारोगे, भाई फैज़ अहमद फैद साहब यही कह रहे हैं ना, ठीक है ना। तो उनको कोई सोटी मारेगा, कोई वट्टा मारोगे, कोई इस तरीके से चुप कराओगे, ये कैसे हो सकता है कि संग व खिश्त को आप मुकय्यद कर दें, वट्टों पर तो पाबंदी लगा दें, सोटियों पर पाबंदी लगा दें और उनको छोड़ दें जनाब आपकी मर्जी आप भौंको या आपकी मर्जी आप काटो। मैं किसी किस्म के गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करने का कायल नहीं हूँ, मुझे आप अरसे से सुन रहे हैं, आप मेरी इस बात की गवाही देंगे। लेकिन कोई हर माशरे के कोई ज़ाब्ते होते हैं यार, कोई उसूल होते हैं, कोई रूल्स होते हैं, कोई अखलाक। आप ना तो शरीयत को मानते हैं, ना अखलाकियात को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना रिवाज को मानते हैं, अब हर एक चीज़, ना रस्मों को मानते हैं, अब हर एक चीज़ से बालातर हैं। यही जो शुरलियाँ छोड़ रहे होते हैं, जो अन्नी मचाई होती है, तो हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी उनका बाइकाट करे, उनको जिस तरीके से तनकीद करे, उनको जाके कहें। यही इमरान रियाज साहब थे, कितने महीने गायब रहे, 4 सहाफ़ी जनाब जाके उधर लंदन में नवाज शरीफ साहब के पास चले गए, अल्लाह के नाम पे उनको छुड़वाएं। दूसरे इधर उधर चले गए जनाब, बड़े घर इधर घर उधर घर जनाब सिफारिशें करने के लिए। तो आपने उस साहब को ये भी बताया होता कि साहब अब आप बाहर आ गए हैं, आप जिम्मेदाराना सहाफ़त करें, आप जिम्मेदारी के साथ आप ट्वीट भी करें, आप जिम्मेदारी के साथ आप बीलाग भी करें, आप जिम्मेदारी के साथ बोलें। व्यूज़ के लिए आप तमाशा ना बनाएं, डॉलर कमाने के लिए आप इंतशार ना फैलाएं,
آپ نے ان کو سمجھایا ہوتا, آپ نے ان کو نہیں سمجھایا. اور جب وہ دوبارہ گرفتار ہوئے تو پھر اس کے بعد جناب یہاں پر اظہار رائے پر یہ پابندی لگ گئی ہے. یہاں پہ اظہار کی آزادی ہے, انتشار اور فساد کی آزادی نہیں ہے. آپ مانگتے ہیں انتشار کی آزادی اور فساد کی آزادی, اور ایک ایسا ملک جو ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر ہے, ایک ایسا ملک جدھر لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے, اس ملک میں انتشار اور ڈالروں کے لیے انتشار پھیلانا, یہ کاہے کا انصاف ہے اور کاہے کی انسانیت ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ ساتھ یہ بھی ویڈیو ضرور دیکھیے گا, کیونکہ ہم نے رمضان المبارک میں ساتھ واٹر پروجیکٹس بھی لگانے ہیں اور ہم نے راشن بھی تقسیم کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے السلام علیکم. احباب گرامی، تقریباً 3 سال سے مہنگائی کا ایک ایسا طوفان اٹھا جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے. ملک میں بسنے والے غریب و نادار تو موت کے دہانے پر موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ مڈل طبقہ کے لوگ بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ اکیلے نہیں کی بنیاد پر کوشش کر رہی ہے کہ ان مشکل حالات میں کسی کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، اور ہر ممکن کوشش جاری ہے کہ مستحق افراد تک امداد کی رسائی ہو. ایسے نادار، مجبور اور غریب افراد جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے افراد کے لیے زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کرنے کو اولین ترجیح دی ہے، جن میں کمبل، گرم بسترے، کپڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ یتیم اور نادار بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے سلائی مشینیں بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ خود کے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. ناظرین، وطن عزیز کے بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں کے بسنے والے لوگ زندہ رہنے کے لیے ندی نالوں اور جوڑوں کا گندا پانی استعمال کر رہے ہیں. ان تک صاف پینے کے پانی کی فراہمی اور مساجد میں واٹر پمپس کی تنصیب کا عمل بھی جاری و ساری ہے. احباب، رمضان المبارک میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنے سحر و افطار پیکیج میں غریب اور نادار افراد میں خشک راشن یعنی آٹا، چینی، چاول، گھی اور دالیں وغیرہ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہے تاکہ خلق خدا کم از کم سحر و افطار آسان طریقے سے کر سکیں اور سحر و افطار کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں. اس کے ساتھ انتہائی غریب بستیوں کو سروے کر کے غریب اور نادار افراد میں افطار ڈنر کے پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ غریب اور نادار افراد آسان طریقے سے افطاری کر کے ہمارے اور آپ کے لیے دعاؤں کا باعث بنے. ناظرین، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے عید پیکیج میں یتیم، مفلس اور نادار بچوں میں عید کے لیے کپڑوں اور شوز کی ڈونیشن کا سلسلہ بھی قائم کرنا ہے تاکہ عید کے اس بہت بڑے دن یہ ننھے فرشتے بھی دوسرے بچوں کی طرح عید کی خوشیاں منائیں. احباب گرامی، اس پورے عمل خیر کے لیے آپ احباب کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. اپنی زکوٰۃ، فطرات، صدقات اور فطرانہ کے ذریعے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. کپڑے نہیں سے چاچو نہیں تھے، عید کے کپڑے دیے، میں بڑی خوش ہوں. اچھا، روزہ رکھا ابھی؟ یس. کتنے؟ 2 روزے. میرے کو عید کے کپڑے نہیں تھے، انکل تھے آئے تھے، انہوں نے مجھے عید کے کپڑے دیے، میں بہت خوش ہوں. ہوں جا کے پائیں گی جی لیکن پہلے نا ساڈے نال کھانا کھانا ہی جی تے ٹھیک ہے، پھر گھر جا کے شاباش. ہر ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਈਦਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ